مسلم شریف کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب بروز قیامت بندے کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. باقی سنیاں دی سٹیجاں دے حالات اج کل انج دے نے کہ سنی ذہن بنائی بیٹھے نے. اتنے فرشتے نے اوڈی لے کے کھلوتا ہونا میرے لیے, پہلے جاندے مینوں ہار پانا تے سیدھی اوڈی جا کے جنت چ رکنی ہے. سنیاں دے اج کل یہی حالات چلن ڈے نے. لیکن توبہ توبہ توبہ, جس کو حضرت وہ یاد آیا وہ رو ہی پڑا. حضرت دیکھو نا میاں صاحب, عدل کریں تے تھر تھر کمن اچیاں شاناں والے, فضل کریں تے بخشے جاون میں جے وی منہ کالے. لیکن جڑے ہن اسی 2023 والے ہیں نا, اسی اوڈی دا ذہن بنایا دا کہ فرشتے نے اوڈی تے ہار لے کے کھلوتے ہونا ہے, پانا ہے. نہ سورج سوا نیزے تھے, نہ زمین تانبے تھے, نہ پل صراط, نہ اللہ دے حضور کوئی سوال نہ جواب, نہ نعمتاں دی پوچھ. لیکن مسلم شریف کی ایک روایت کا ساری نہیں جی, بیچ میں بندہ اللہ کی بارگاہ میں سوال شروع ہوں گے. اور ایک مثلا سوال, اب دیکھیں نا, میں حضرت رات سفر آ رہا تھا تو مجھے راستے میں بڑے مینڈک ملے حضرت, جو گاڑی کے نیچے آ کے مرے ہوئے تھے حضرت. اب بندے سے سوال ہو گیا, 10 بندے آ, وہ جنہوں میں ڈڈو بنایا, مینڈک بنایا, تجھے سلیمان بنایا. نہ میں تجھے سلیمان بنانے پہ مجبور تھا, نہ میں اس کو مینڈک بنانے پہ مجبور تھا. اگر تجھے سلیمان بنایا وہ بھی اپنی مرضی سے بنایا, اس کو مینڈک بنایا وہ بھی اپنی مرضی سے. سلیمان اگر تجھے مینڈک بنا دیتا تو میرا بگاڑ سکتا تھا کچھ؟ تو جواب آپ سب کو آتا ہے, ظاہر ہے یہی جواب دینا, اللہ میں تیرا کی بگاڑ سکتا, وہ تیرا شکر ہے مینڈک نہیں بنایا, اسے چھپڑ نہیں واڑیا, سلیمان بنایا. تو پھر سوال یہ ہوگا, بندیا تجھے سلیمان بنایا تو پھر بھی منو بھول گیا. تجھے تو مینڈک کو دیکھ کے میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا, میرا ذکر کرنا چاہیے تھا کہ میں نے تجھے مینڈک نہیں بنایا, تو پھر بھول گیا. بندہ عرض کرے گا یا اللہ. اب یہ اسپیشل جو میری کیٹاگری ہے, جڑے گڈیاں دے پاؤنے ہیں, پھر ہمیں بھی سوال ہوگا, بندیا جے میں پھول نگر تیرے کو گرمیاں دی بھری دوپہر جامنوں دی ریڑھی لواندا تو میرا بگاڑ سکنا ہے کچھ؟ تینوں صاف بنایا, تینوں گڈی بایا, تو پھر بھی بھول گیا. بندہ یہ سوال ہوں گے سارے. پھر پتہ اینڈ کیا ہوگا ان سوالوں کا؟ پھر آخر پہ اللہ فرمائیں گے, بندیا جا پھر, دنیا میں تو مجھے بھول گیا, آج میں تجھے بھول گیا. اور لکھا ہے جی کتابوں میں کہ اللہ کا بندے کو یہ کہنا کہ جا میں تجھے بھول گیا, یہ جہنم کے عذاب سے بھی سخت ترین عذاب ہوگا. جس کو اللہ یہ کہیں گے کہ جا میں تینوں بھول گیا. اس لیے حضرت جی آم کھاؤ پھر ادا شکر کرو, سیب کھاؤ پھر ادا ذکر کرو, ادا ذکر کرو, ادا ذکر کرو, ادا ذکر کرو. پانڈے نال نیوں لگانا واہ تیری دانائی, نیوں لگائیے اس کاریگر نال جن نے یہ چیز بنائی. اس ذات دے نال میرے کاکے, اس کو نام بھولو حضرت. اور یہ بزرگوں نے حضرت بڑی بڑی شفقتیں ہم پہ کی ہیں. وکری بات ہے پتر کاکے, جو ہمارے بزرگ ہمیں دے کے گئے, ایڈی میں کی میرے منہ سے کچھ نکل جائے گا اس طرح کا, ویکھے ہی نہیں کدی کھولو. بلکہ میں کہتا ہوں بزرگوں کو چھوڑو, ہم قرآن چھوڑ چکے ہیں حضرت. مکتوبات امام ربانی کی بات تو بعد میں کرو نا حضرت, احیاء العلوم ہیں جس کی بات تو ہم قرآن چھوڑ چکے ہیں. کون کھولتا ہے اب قرآن حضرت؟ قرآن تو رہ گیا حضرت جی ختموں میں پڑھنے کے لیے. میرے خیال سے اگر یہ ختمی آہستہ آہستہ یہ بھی بند ہوتے نظر آ رہے ہیں, کیونکہ آگے یہ جو بچے آ رہے ہیں تو لبرل ہو رہے ہیں سارے کے. کن نے ختم دوانا ہے؟ یہ بھی گیا, باقی رہ گئی تراویحاں حضرت جی. وہ بھی جو تراویحوں والا حال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. یہاں رہ گیا قرآن تعویذوں کے لیے, یہاں قرآن رہ گیا پھوکوں کے لیے, تو یہاں قرآن رہ گیا حضرت جی پوری قرآن کی مخالفت کر کے جو ہے نا وہ جاتے ہوئے حضرت جی دلہن قرآن کے نیچے رخصت کرنے کے لیے. وہ اگر کوئی صاحب بصیرت ہو, وہ اس وقت وہ سن سکے کہ قرآن اللہ کی بارگاہ میں کیا کہہ رہا ہے, تو مر جائیں سارے کے سارے حضرت ادھر ہیں. یا اللہ
جب اس نے شادی شروع کی تب سے لے کر اب تک ایک بات اس نے میری نہیں مانی ہے. اب یہ مجھے کیوں نکال لایا؟ اب یہ کیا مجھے نکال کے ثابت کرنا چاہتا ہے؟ جب سے شادی شروع کی تب سے لے کر اب تک ایک بات اس نے میری نہیں. اب یہ مجھے نکال کے کیا ثابت کرنا چاہتا ہے؟ یہ تو کوئی ہو حضرت کہ جو اس وقت قرآن پاک اور رب کی آپس میں باتیں ہوتی ہیں، کوئی ہو سننے والا تو مر جائے غش کھا کے حضرت، کہ پوری حضرت جی قرآن کی مخالفت کر کے دلہن رخصت کرتے وقت کیا آ جاتا ہے حضرت؟ قرآن آ جاتا ہے پوری حضرت. اور میں حضرت جی میری سمجھ سے باہر ہے کہ ہم مثال، مجھے حضرت پرسو چوتھ نے کارڈ آ گیا، میں اللہ حضرت جی بہت کم، کیونکہ میرے اندر سے بات نہیں جاتی حضرت جی. وہ تو میں بیٹھا بھی میرا جال تھا، وہ کارڈ میں پتہ کیا تھا حضرت جی؟ دلہے کا نام لکھا تھا اور دلہن کی جگہ لکھا تھا دختر نیک اختر. دلہن کا نام نہیں لکھا. ہم اتنے غیور لوگ ہیں، ہم اتنے غیرت والے لوگ ہیں جی، میری کڑی دا نہ کوئی غیر نہ پڑے. ہاں جی اللہ، یہ بھی میری سمجھ سے باہر. وہ بھائی جنوں کارڈ جانا ہے سارے میں تیری کڑی دا نام آتا ہے. وہ بھائی باہر پھول نگر بائی پاس پہ کھڑے ہو گئے تو کارڈ نہیں نہ بانٹنے بسیں کھڑی کر کر کے کہ بھائی یہ شادی ہے تو ویاہ تے آ جائیے تو چلو جی میں نہیں اپنی کڑی دا نام لکھنا. وہ بھائی رشتہ داروں میں کارڈ جانے ہیں، سب کو نام آتا ہے حضرت. پہلے پتہ ہے میری بیٹی کا کیا نام ہے. اب میری فیملی میں میری بچیوں کا نام نہیں لوگوں کو پتا، سب کو پتا ہے میری بچیوں کا کیا نام ہے. لیکن اتنے کیا ہے غیرت، بیٹی کا نام نہیں لکھنا کارڈ پہ حضرت. دخترے نیک اختر، جناب قوم اتنی حاجی بنی ہوتی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کارڈ تے نہ نہیں، کوئی میری بیٹی کا نام نہ پڑے، دخترے نیک اختر. لیکن حضرت جی وہی دخترے نیک اختر جب بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے حضرت جی میرج ہال میں انٹری دیتی ہے، سارا میرج ہال دیکھتا ہے اس کو. یار کو فیصلہ تو کر لو کہ کرنا کیا ہے ہم نے حضرت. ایک جگہ اتنے غیرت والے کہ کارڈ پہ نام نہیں لکھنا جی، دخترے نیک اختر ہے. تو دوسری دفعہ حضرت جی وہی دخترے نیک اختر جب حضرت انٹری دے رہی ہے، لائٹاں بند ہو گئی ہیں، نار رکھ دیتے گئے جی، دخترے نیک اختر کی انٹری ہو رہی ہے حضرت. یار کو فیصلہ تو کر لو کرنا کیا ہے. کہیں حسینی بنے ہوتے ہیں، کہیں ہم یزیدی بنے ہوتے ہیں حضرت. کو فیصلہ تو کرو حضرت جی. اور پھر کیا ہے حضرت جی پوری حضرت جی قرآن کی مخالفت کر کے پھر اینڈ پہ حضرت کیا ہوتا ہے؟ پھر قرآن نکل آتا ہے حضرت. کوئی سننے والا ہو کہ اس وقت قرآن پاک اللہ کی بارگاہ میں کیا گش کھا کے گر پڑے سارے حضرت. اس لیے پتر کھولو. چلو دوسری بات آ گئی حضرت صاحب، اللہ معاف کرے ہے وسیم بچے سارے جان دے حضرت جی، یہ دائیاں نے میری میں ٹڈو جان دے جو میرے معاملات نے. اللہ کا شکر حضرت ابھی تک دکان نہیں ڈالی، اور میری تقریر اس بات کی گواہ ہے کہ میں نے ابھی تک دکان، کیونکہ اگر میں نے دکان ڈالی ہوتی تو میں تھانوں کیوں کہنا ہی اللہ اللہ کرو، میں تو خوشامد کر کے جاتا سب کی. میں نے ابھی تک دکان. ایک بچہ حضرت آ گیا بڑا پریشان ہو کے نا میرے پاس، کہتا ہے حضرت جی میں تے جیڑی شے نوں ہاتھ لاواں مٹی بن جاندی ہے، تو کوئی نظر مار کے ویکھو ہاں میرے تے کچھ ہویا دا تے نہیں ہے. اور میں یار نظر والا تے ہے کوئی نہیں، میں سارا دن پیا سڑکاں تے گجل ہوندا وا، جدن نظر والا ہوواں گا اس دن پھڑ بان کے مینوں کتے، میں نہیں نظر والا کوئی. وہ کہندا نہیں حضرت ویکھو حضرت اگر آپ کی نیت سچی ہے نا پھر اللہ آپ کی مدد کریں گے حضرت. میرے اللہ نے میری مدد کی، میرے اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی. میں نے کہا یار انج کر گھر جا تے اپنے بچیاں دی امی نوں پوچھ کے ذرا میں نے دس کے گھر چ ٹوٹل کنے قرآن پاک پئے نے. انہوں کہندا حضرت جی میں اپنا دکھ لے کے آیا ہاں، میں ہن آخری زمین ویچی ہے تے پھر کام شروع کیتا ہے نہ چلی تے میں تے سڑک تے آ جانا. تسی مینوں وکھری گل کہن ڈے ہو. میں بھائی تیرے نزدیک اکھ والا یا جو کچھ بھی میں ہاں مننا ہے نا کچھ. انہوں نے کہا جی میں پھر جا کر اللہ. میرے لیے سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ جی فون نہیں اٹھاتا. اب دیکھیں جی فون گاڑی میں پڑا ہوا ہے، بلکہ فون آ کے اس نے ویسے بند ہو جانا، تو میں کیسے فون اٹھاؤں حضرت. ہو جاتی ہے کوتاہی مجھ سے حضرت. میں نے کیا بھائی یہ فون میں جھولی چ رکھے ہی تیرا راتی 2 بجے جن میں فون تیرا انتظار کروں گا. 2.5 گھنٹے بعد اس کا فون آ گیا. مجھے کہتا جی میں نے اپنے بچوں کی امی کو پوچھا ہے، ہمارے گھر میں نا مختلف کمروں میں حال میں 7 قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں. میں ٹھیک ہو گیا. میں ہوں پھر اپنے بچیاں دی امی نوں پوچھ انہاں 7 وچوں کنیاں تے تلاوت کردے ہو، کنے قرآن پاک کے جڑے کھول دے ہو حضرت جی. وہ 1.5 منٹ بعد نا پھر مینوں کال بڑا حضرت تو میں بھی کاروبار لوں بڑا پریشان ہاں، تو تھکیا گھر آنا وا تے وہ نہیں ٹائم ملدا تے وہ
ਮਾਂ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣਾ, ਕੰਮ ਵੀ ਵੇਖਣੇ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਵੇਖਣੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਵੇਖਣੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਟਾਈਮ نہیں ہے. تو وہ بچے بھی جڑے نے نا وہ بھی بس وہ پڑھائی چ مصروف رہتے ہیں. تو وہ بھی قرآن میں نے اس کو کہا, میں نے کہا اللہ کے بندے مجھے صرف اتنا بتا, جس بندے کے گھر میں روزانہ 7 قرآن پاک, جس بندے کے گھر میں روزانہ 7 قرآن پاک اللہ کی بارگاہ میں اس کی شکایت کریں, یا اللہ موبائل چھڑدا نہیں, مینوں کدی کھولے ہی نہیں, یا اللہ ٹی وی چھڑدا نہیں, مینوں کدی کھولیا نہیں. موبائل چھڑے گا تو ریموٹ پھڑ لے گا, ریموٹ چھڑے گا تو موبائل پھڑ لے گا, موبائل چھڑے گا تو ریموٹ, ریموٹ موبائل, موبائل ریموٹ, ریموٹ موبائل. میں اتنے ہی پہ آواں. میں نے کہا بتا, جس کے گھر میں روز 7 قرآن پاک اللہ کی بارگاہ میں اس کی شکایت کریں, پھر مجھے بتا تیرے کاروبار میں برکت کیسے آئے, تیرے گھر میں سکون کیسے آئے, تیرے گھر میں اطمینان کیسے آئے, کیوں نہ تیرے گھر میں نحوستے ہوں. اور حضرت جی جڑے میرے ہار دے ڈبا پیر نے انہاں دیاں دکاناں چلیاں پئیاں نے ادھر, وہ کہندے ہی نہیں او بھائی کوئی نہیں, تیرے تے نیلا کالا ہرا پیلا علم ہویا, جا رب دا کلام کھول جا کے, جا کھول جا کے اور شکایت کر رہے. اچھا ہو سکتا ہے حضرت آپ ادھر بیٹھ کے کوئی ایسی نہیں, بعد میں جب چلے جائیں یا نویں گل ہی سنائی ہے, قرآن پاک شکایت کرتا, کدھر لے آیا قرآن پاک شکایت کرتا. وہ حضرت جی سارے قرآن کی تو شان ہی بڑی ہے, صرف ایک سورت کے حوالے سے حضرت تشریف فرمائیں, روایت سن لو حضرت. حدیث پاک کا مفہوم ہے جی بروز قیامت میزان لگے گا, نیکیاں گناہ پلڑے میں رکھے جائیں گے. حدیث پاک کا مفہوم ایک بندہ آئے گا, نیکیاں تھوڑیاں گناہ بوتے, لیکن ایک حضرت اس نے کام کیا ہوگا کہ وہ قرآن سے پیار کرنے والا ہوگا. اور پیار ساڈے والا پیار نہیں کہ پیار 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 نہیں, انہیں پڑھ کے پیار کیتا ہوئے گا. اس کا معمول ہوگا کہ وہ روزانہ سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کر کے سوتا ہوگا. حضرت حدیث پاک کا مفہوم ہے نیکیاں تھوڑیاں گناہ بوتے, جہنم میں جانے کا ڈر آ جائے, لکھا جی سورہ ملک آ جائے گی. اور علماء بیٹھے ہیں جی, تھی تے شکایت لو, جھگڑے کے الفاظ موجود ہیں. یہ سورہ ملک جھگڑا کرے گی حضرت, وہ کہے گی یا اللہ میں نہیں انہوں جہنم چ جان دینا, ساری زندگی میرے نال پیار کیتا ہوں جہنم چ جائے. حکم ہوگا اس کے گناہ زیادہ ہیں, نیکیاں تھوڑی ہیں, جانا پڑے گا. لکھا ہے جی آخر بات ایتھے ختم ہوگی کہ پھر سورہ ملک اللہ کی بارگاہ میں کیا کہے گی, یا رب کریم اگر اینو جہنم چ بھیجنا ہے پھر اس طرح کر, پھر مینوں بھی قرآن پاک چوں کٹ دے. اب سورہ ملک کو تو نہیں نکالا جائے گا قرآن پاک سے, تو پھر کیا ہوگا, صرف سورہ ملک کی تلاوت کرنے کی وجہ سے, صرف سورہ ملک سے پیار کرنے کی وجہ سے اس بندے کو جنت میں بھیجا جائے گا. میں کہتا ہوں او بھائی, اگر اس دن سورہ ملک جھگڑا کر سکتی ہے تو آج کیا قرآن پاک تیری شکایت بھی نہیں کر سکتا؟ آج کیا قرآن پاک تیری شکایت بھی نہیں کر سکتا؟ وہ قوم کو ہو کیا پتہ ہے آپ کو قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام, اللہ کا کلام. اچھا ایک اور سنیں جی, شاید تیرے دل میں اتر جائے میری بات. یہ محمود غزنوی جی اور علماء بیٹھے ہوئے جی. محمود غزنوی اس شخصیت کا نام ہے کہ جن کے بارے میں لکھا ہے یہ روزانہ 1,00,000 بار نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ بھیجا کرتے تھے. اتنے بڑے عاشق رسول تھے حضرت. اپنے بیٹے کا نام رکھا محمد. جب بھی اپنے بیٹے کو بلاتے او محمد. آپ کے بیٹے کہتے ہیں جی صرف ایک بار ہی ہویا ابا جی نے منو محمد کہہ کے نہیں بلایا, بلکہ کیا بلایا, او غزنوی کے بیٹے. وہ بچہ گھبرا گیا, انہیں لگتا غلطی ہو گئی, اج ابا جی نے نام لے کے نہیں بلایا, اپنے نام تو بلایا. ورز کرتا ابا جی کو غلطی ہو گئی. انہوں نے کہا نہیں پتر, ابا جی نام نہیں لے کے بلایا, آج آپ نے کہا ہو غزنوی کے بیٹے. کہا یار تیرا نام انہوں نے نام تے رکھے ہے, نام تیرا لینا یاد انہوں نے کرنا. کہا حضرت اج نام نہیں لیا. فرمایا اگے جدوں بھی نام لینا وضو ہوندا سی, اج وضو نہیں سی, بے وضو دل ہی نہیں منیا لانا. اتنے اتنے ادب کرنے والے لوگ ہیں جی, اتنا اتنا ادب کرنے والے حضرت لوگ. محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اپنے ملفوظات میں لکھتے ہیں کہ وصال کے بعد نا خواب میں کسی نے محمود غزنوی کو دیکھا, پوچھا محمود کیا بنی؟ فرمایا اللہ نے معاف کر دیا.
اس نے پوچھا محمود کس عمل کی وجہ سے معافی ملی؟ محمود غزنوی کہنے لگے میں ایک دن کہیں سفر پہ تھا اور میں کسی کا مہمان بنا. تو محمود غزنوی کہتے ہیں انہوں نے جس کمرے میں مجھے ٹھہرایا نا تو میرے پلنگ کے بالکل ساتھ قرآن پاک پڑھا ہوا تھا. تھکا میں بڑا تھا. جب پلنگ پہ لیٹا نا تو پہلے دل کا کیا سو جاؤں گا. پھر میں نے کہا محمود وہ تیرے کول رب دا کلام پہ ہے تو سون لگا ہے. کہتے ہیں میں قرآن کی ادب میں ساری رات نہیں سویا اور قرآن کی تلاوت کرتا رہا. اللہ نے صرف اس وجہ سے معاف کر دیا. حضرت میں کہنا حضرت جی محمود غزنوی قرآن دا ادب کرن اور سون نہ اور ساری رات رب دا کلام پڑھتے رہن تو رب معاف کرے. تو پھر جنہوں دے گھر قرآن پہ وہ کدی کھول کے نہ ویکھن تو پھر انہوں نے کنے کے چتر پینے نے حضرت. اور پڑھ رہے ہیں حضرت. میں نے جہاں سے شروع کی تھی میں اپنی بات کو ساتھ لے کے حضرت جی سانو اور کک نہیں جی ہویا ہے. سانو اور فمن نارد عن ذکری فإن لہ معیشۃ، ہمارے ذکر سے منہ موڑے ہم اس کی معیشت تنگ کر دیں گے. ہم موڑ ٹائم ہی نہیں جی کسی کے پاس قرآن پاک. روز حضرت جی یا اللہ موبائل چھڑدا ہی نہیں، ریموٹ چھڑدا ہی نہیں. یہ میں گفتگو کو سمیٹوں گا. کمال کر چھڑی مولانا روم نے حضرت. یہ مثنوی شریف جی اس میں لکھا ہے سمجھانے کے لیے حضرت مثال دی انہوں نے. آپ فرماتے ہیں جی کوئی بادشاہ اپنے دربار میں بیٹھا تھا، ساری اس کی کابینہ بیٹھی تھی. وہ بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی. وہ بادشاہ کو نا دور کہیں کو بابا نظر آیا جاتا ہوا. اس نے پیچھے کھڑے سپاہی کو کہا اوئے وہ بابا نظر آ رہا ہے؟ اس نے کہا جی. فرمایا بلا لیا. بابا آ گیا. لکھا جب بابا آیا نا تو بادشاہ نے اپنی جیب سے ایک سرخ رنگ کا رومال نکالا اور بابے کو دے کے کہا بابا جی مجھ سمیت سب کو دیکھیں اور جو سب سے زیادہ بے وقوف دکھائی دیتا ہے رومال اس کی گود میں رکھ دیں. وہ بابا جی صرف عمرو بابا نہیں سی، وہ بابا پورے دن دا بابا سی. اس نے بادشاہ سمیت سب کو دیکھا، رومال اپنی جیب میں ڈالا، واپس چلا گیا. میں اس نے کہا جی سب تو بڑا بے وقوف میں ہی ہوں. اس نے اپنی جیب میں ڈال دیا. بادشاہ ہکا بکا رہ گیا. اس نے کہا میں تو بابے دا شگر لگانا، بابا میرا شگر لگا گیا. اب لکھا ہے جی مولانا روم فرماتے ہیں کہ کچھ دن گزرے بادشاہ بیمار ہو گیا اور بیماری بھی ایسی کہ طبیبوں کی سمجھ میں نہیں آئی. جب بیماری کا پتہ ہی نہیں لگا تو پھر علاج بھی نہیں ٹھیک ہوا. بادشاہ دن بدن قریب المرگ حضرت، یہاں تک کہ طبیبوں نے دوائیں بند کر دی اور انہوں نے صرف 3 دن دیے بادشاہ کو کہ چوتھا دن نہیں جی ویکھے گا، مر جائے گا اس تو پہلے. اب سب نے آپس میں مشورہ کیا بھائی دن جو 3 ہیں تو پھر ایک دن بادشاہ دی تے رعایا دی آپس سے ملاقات کروا چھڑو. بادشاہ کے لیے ایک پلنگ بنایا گیا، اس طرح کا راستہ بنایا گیا، ایک ایک بندہ آتا جاتا بادشاہ سے ملتا جاتا. اب مولانا فرماتے ہیں کہ جی انہی ملنے والوں میں رومال والا بابا بھی آ گیا. اب ایک بادشاہ تھا بیمار، دوسرا ملاقات صرف ایک تھی سرسری سی، اس لیے بادشاہ کو بابا بالکل نہیں تھا یاد حضرت. جب بابا آیا نا تو بابے نے آ کے السلام علیکم کہا. بادشاہ نے وعلیکم. تو بابا کہتا ہے بادشاہ سلامت، بڑا شور ڈال رکھا ہے، کتنے دی تیاری ہے؟ جب تیاری کا نام سنا نا بادشاہ نے تو بادشاہ رو پڑا. ظاہر ہے جی یہ تیاری نہیں، پھر انہیں رونا ہی ہے حضرت. ابھی تو ہم دنیا کی محبت میں غرق ہیں حضرت جی. ابھی ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی. ابھی ہم دنیا کی محبت میں اندھے اور پاگل ہو چکے ہیں حضرت. ابھی ہمیں کچھ سمجھ. جب اس نے لیا نا تیاری کا نام تو بادشاہ ہرو. اللہ حضرت جی اتھے ہی ساڈا اپنا قصور ہے. انہوں نے منع کیا. انہوں نے کہا اوے بندیا مکان چ رہیں، ہم مکان نہ دل چ رکھ لیں گے. مکان میں رہنا، مکان کو دل میں کہیں نہ. لیکن اسی کیڑی منی ہے حضرت، ساڈے کو جو رکھیا گیا سی. میں حضرت مسافر آدمی ہوں جی. رات کو لاہور تھا، اب ادھر ہوں وسیم بھائی اور کول. پھر میں نے واپس ڈی ایچ اے جانا ہے، ڈی ایچ اے سے میں نے مغل پورہ جانا ہے، مغل پورہ سے حضرت میں شادر. دن میں حضرت جی کئی جگہ وضو کرنا. تو میں دیکھتا ہوں کہ حضرت ہم نے دنیا سے اتنا دل لگا لیا ہے کہ واش روم ہے نا اسی اتھے بھی لکھاں دیاں ٹیلاں لائیاں نے. اللہ حضرت سیانے بیٹھے دیو آپس میں سارے. کو واش روم چ ٹیلاں لان دی کو سمجھ آندی ہے، پر ڈرائنگ روم میں سمجھ آ گئی، ہال میں سمجھ آ گئی. وہ واش روم چ ٹیلاں کا دیاں وہ کیڑی جگہ ٹیلاں لان والی؟ وہ بھائی وہاں بیٹھ کے اپنے اندر کی گندگی نکال لی ہے، وہ تے ٹیلاں دا کی تک ہویا.
اور کسی نے غصہ نہیں کرنا, میرے گھر ویکھ لیو جے کتے آؤ گے میں بھی لائیاں آنے ادھر. لیکن یہ اس بات کی دلیل ہے حضرت صاحب, یہ اس بات کی کہ ہم نے دنیا سے اتنا جی لگا لیا کہ ساڈا دل کرتا ہے جی لیٹرین چ جائیے تو وہ بھی سونی ہوئے. ٹھیک ہے بھائی, میں لگانی چاہیے نہیں لگانی چاہیے, ایک نئی بات کھل جائے گی. میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں نئی بات کھولوں, میں بس اتنی بات کر کے آگے چلا جاؤں گا. او بھائی لیٹرین چ تے لوا لئی آنے, کور دیاں کدوں شروع کرنیاں نہیں, کور دیاں بھی تو شروع کرنا. لیٹرین دیاں تو لوا بیٹھا ہے, قبر کی کب تیاری شروع کرنی ہے ذرا. ٹھیک ہے بھائی, تو قبر کے نام سے غصہ کرتا ہے, تو بھاگتا ہے, تو کیا غصہ کرنے یا بھاگنے سے تو بھاگ جائے گا قبر سے؟ بھائی کاہے کو بھاگتا ہے, جانا ہی جانا ہے. اٹل ہے, تیرے ابو مر گئے, تیری امی مر گئی, تیرا دادا مر گیا, تیری دادی مر گئی, تیرا نانا مر گیا, تیری نانی مر گئی, نانا ابو کے ابو مر گئے, نانی کی امی مر گئی, ان کے ابو مر گئے. بھائی یہ بھاگتا کیوں؟ اس سے بھاگ لے گا. میاں صاحب نے اسی لیے تو کہا, آپ فرماتے ہیں اچے ٹبے شیراں ملے تے تھل ملے مرغائیاں, چاراں نکراں موت نے ملیاں تے فضل کریں رب سائیاں. بھائی کیوں بھاگتے ہو اس سے؟ کیوں اس کے تذکرے سے تمہیں غصہ چڑھتا ہے؟ کیوں تمہارے قبر یا موت کا نام سن کے تم غصے سے تمہاری پیشانی پہ بال پڑ جاتے؟ بھاگ لو گے اس سے. بھائی کون بھاگا آج تک؟ کوئی نہیں بھاگا. میاں نسن دینا ہی نہیں انہوں نے کسی نے. بھائی اس کی تیاری کر, بھاگتا کاہے کو حضرت میاں صاحب. حضرت جی عذر بہانہ چلنا نہیں, جو آکھے سو کریے, وہ ڈیگر نو جے ٹہنا ہووے, وہ کانو کل کل مریے. کل کل مرن ڈے دے, اور اسی سارے وہ پلوان جنہوں نے خیر ٹہنا ہے, سارے ہی پٹھا دور لان ڈے دے. بھائی پلوان تو ٹہنا ہے, پلوان جی تسی او پلوان ہو, تسی ٹہنا ہے. اوہی ذات جنہیں نہیں ٹہنا, کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. تو ٹہنا ہے بھائی سلیمان, تو جڈا مرضی تگڑا پلوان ہے, تو اینڈ ٹہنا ہے, تو اینڈ چار مونڈیاں تے آنا ہے, تو اینڈ مسجد دے پھٹے تے آنا ہے, اینڈ تیرا اے حال ہونا ہے, تینوں انہوں نے پھڑ کے نو آنا ہے, تینوں انہوں نے پھڑ کے کپڑے پانے نے. تو جڈا مرضی وڈا پلوان ہے, تو جو مرضی ہے, تو قلعیاں دا مالک ہے, تو ملکاں دا مالک ہے, تو شہراں دا مالک ہے, تیرے کل ارباں روپے نے, تیرے کل خرباں روپے نے, وہ دن آنا ہی آنا ہے جدن تو بالکل خالی ہاتھ ہونا. بھاگتے کیڑی ہڈیاں خراب ہوئی ہے, ہویا کی ہے, کوئی وجہ تے دس یار. وہ 24 گھنٹوں میں سے 80 منٹ بنتے ہیں 5 نماز, وہ تیرے پاس اللہ کے لیے 80 منٹ بھی نہیں ہے. وہ 22 گھنٹے 40 منٹ تیرے کلو, 22 گھنٹے 40 منٹ کھا, وشربو 22 گھنٹے 40 منٹ چ پی, وجعلنا نومکم سباتا, رات آئی سو بھی جا, وجعلنا النہار معاشا, دن آیا کام بھی کر. لیکن 80 منٹ ساڈے, 22 گھنٹے 40 منٹ آپس میں حضرت بیٹھے ہیں. کوئی بات کسی کے دل میں ہو ضرور کرنا, میں جواب دوں گا حضرت, بعد میں کر لینا حضرت. اگر نہیں کسی مجھے وجہ بتا دیں حضرت جی کیا وجہ بنی. وہ یار 22 گھنٹے 40 منٹ بندیا, وہ بھائی تھوڑے ہیں, وہ اپنے لیے 22 گھنٹے 40 منٹ تھوڑے ہیں. اللہ حضرت جی اسی انہوں دے 80 منٹ بھی نہیں دیتے, 24 دے 24 کول ہی رکھ لے, لیکن تیر ویر بھی کوئی نہیں مار سکے. بتاؤ ہاں یار 24 کے 24 ہی تم نے رکھ لیے, نہیں اس ذات کو اس کے 80 منٹ دیے. دسو کیا کارکردگی ہے تمہاری؟ کوٹ کے دسو مولوی سلیمان لے 24 گھنٹے کال رکھے تو وے میں اج کل جا کے مریخ اتنے ریسٹورینٹ پایا ہے. دسو مینو مولوی سلیمان 24 دے 24 میں رکھے میری پان شاہ پہ چانو تے, دسو مجھے کو کام کیتا جے یار, ٹگا کام نہیں کیا ہم نے کوئی بھی. یہ میرے سامنے 3 کیمرے لگے ہوئے ہیں, وکھری وکھری کمپنیاں ہیں, کینن ہے, ایک کیمرہ نہیں تھا حضرت. یہ آپ کے ہاتھوں میں موبائل ہے, ایک موبائل نہیں آپ نے بنایا ان میں سے حضرت.
سارے گاڑیوں پہ بیٹھ کے آئے ہیں، میں ایم جی پہ بیٹھ کے آیا ہوں، پمپ تے کھلاڑی ہے اگے کاکے دی گڈی ہنڈائے تے آیا ہاں، نال ٹویوٹا بھی سی، نال ہونڈا بھی سی، نال کیا بھی سی، کیڑی بنائی جی حضرت جی؟ مجھے بتاؤ تو صحیح بھائی، اگر 24 کے 24 ہی تم نے رکھ لیے، اس ذات کو اس کے 80 منٹ نہیں دیے، تیر کیڑا مارے آجے؟ حضرت جی ایتھے ایتھے تک قرضے جو ڈبے ہو سارے، رشیا کے پیسے تم نے دینے ہیں، کینیڈا کے پیسے تم نے دینے ہیں، امریکہ کے پیسے تم نے دینے ہیں، آئی ایم ایف کے پیسے تم نے دینے ہیں، ورلڈ بینک کے پیسے تم نے دینے ہیں، قطر کے پیسے تم نے دینے ہیں، چائنا کے پیسے تم نے دینے ہیں، سعودیہ کے پیسے تم نے دینے ہیں، اور پاکستانیوں بتاؤ تو صحیح 24 کے 24 ہی اپنے اوپر لگا کے کیتا کیجئے۔ بلکہ میں بات ختم کرنے کو، ساری خرابی کدھر سے ہوئی؟ جو ہم نے اس کے 80 منٹ اس کو نہیں دیے۔ پھر کیا ہوا؟ 22 گھنٹے اور 40 منٹ میں سے بھی برکت اٹھ گئی ہے نہیں حضرت جی؟ دیو دے 80 منٹ انہوں جنانا دیتے حضرت۔ میں آخری بات، علماء بیٹھے ہیں والدین کے والے سے، پھر کبھی بات کر لیں گے۔ اور کام خراب ہونا جی، پتہ کیا ہونا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اتنی بے برکتی وقت میں آئے گی، 1 سال اس طرح گزرے گا جیسے 1 مہینہ گزرتا ہے، 1 مہینہ اس طرح گزرا کرے گا جیسے 1 ہفتہ گزرتا ہے، 1 ہفتہ اس طرح گزرا کرے گا جیسے 1 دن گزرتا ہے۔ میں جب پہلی بار یہ میں نے حدیث پاک پڑھی، میں بھائی کیویں ہوئے گا؟ اب سمجھ آتی ہے حضرت، جب لوگوں کے یہ حالات ہو جائیں گے کہ لوگوں کے پاس اپنے اللہ کے لیے 80 منٹ بھی نہیں بچیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ ان کے 22 گھنٹے اور 24 منٹ میں سے برکت چھین لی جائے گی۔ اس لیے حضرت جی جتوں میں شروع ہویا سا میں اتھے کھلوتا جائے، وَمَن نَارَدَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ، اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو، ساڑی اتھوں تنگ ہوئی ہے، یہ کسے کو نہیں یہ کھلنی ہے۔ جڑا مرضی سیانا ماہر معاشیات لے ہو، پاویں سوپر ڈوپر اسد عمر لے ہو، پاویں سوپر ڈوپر اسحاق ڈار لے ہو، کسے کو ٹھیک یہ تسی تے میں آپ پہ ٹھیک کرنی ہے، تسی تے میں، اور کس طرح ٹھیک ہونی ہے؟ بس جی گل ختم جی۔ اللہ کاکے کی والدہ صاحبہ کے درجات بلند کرے۔ بس وہ بات اتنی چلتی رہی، ارادہ تھا کہ والدین کے والے سے بھی جاتے جاتے، کیونکہ زیادہ کثرت نوجوان بچوں کی بیٹھی ہے، پھر انشاءاللہ کبھی ہیں۔ چلو پتر بڑا پیار کرنا ہے اپنی امی ابو نہ، ٹھیک ہے؟ امی ابو نہ، میں صرف امی نہیں آکی ہے، ابو بھی ہے، اپنے ابو دے نال بھی۔ پتر تیڑا پیو بڑا بھکھا جائے تیڑے پیار دا، تیڑا پیو بڑا بھکھا ہے، کیونکہ حضرت جی ماں کے لیے گفتگو اتنی ہوتی ہے کہ بس وہ پھر بچوں کی ساری توجہ ہی ماں کی طرف۔ تیڑا پیو تیڑے پیار دا بڑا دا دل کردہ کدی میرا پتر مینوں بھی سینے نہ لائے، جویں ماں نال لاڈیاں کردہ میرے نال بھی کرے، لیکن وہ دے نال کوئی بھی نہیں کردہ بیچارے نال، وہ بس جی ہے غریب آدمی ٹائم ہی اپنا پاس کرن دے۔ بہت بھکھا، ماں کے ساتھ تو بڑا وقت گزرا بیٹا، اس کو ٹائم دے۔ وہ میں ورنہ حضرت جی اب کئی دن حضرت بچوں کا منہ دیکھنا نصیب نہیں ہوتا، سفر پہ رہے، کئی باری کار آئے تو بچے ستے دینے، میں فجر دی نماز پڑھ کے لیٹ گیا، بچے اٹھ کے سکول ٹر گئے، میں اٹھیا بچے پھر نہیں لبے، تو پھر میں بھکھا تے ہویا نا انہوں نے پیار دا۔ لیکن کی ہے کہ ماں کے ساتھ تو وقت گزر رہا ہے حضرت جی، ناشتہ ماں نال، کپڑے ماں نال، دوپہر ماں نال، عصر ماں نال، مغرب ماں نال، شاہ وہ بیچارہ رات نو آندا تھکا رہا، بچے سو گئے ہوندے نے، وہ بھوکا ہے تیرے پیار کا یار، انہوں کدی نال لا ہے، وہ دے نال پیار کر اپنے پیو دے نال، بہت بھوکا ہے حضرت جی۔ میرے معاشرے نے بڑا ظلم کیا باپ کے ساتھ حضرت جی، ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، ماں کی دعا جنت کی ہوا، کو دسو ہاں یار اٹھ کے جو کچھ ابو جی بھی ہے تھے کل کچھ تے میں بڑا لبیا حضرت جی، لبا ہی ککھ نہیں، ایڈے منوس لوگ سی، جے پیو لی لبا بھی تے ایک ہی جملہ، او کی جی پیو دیاں گالاں تے کیو دیاں نالاں، لکھ دی لعنت تاڈے دے بغیر تو پیو دیاں گالاں ہی دسیاں حضرت جی۔ وہ جڑا بیچارہ دوپہری تیرے لیے ریڑھی تے امب ویچدا رہیا، وہ کسی نے نہیں دسیا حضرت جی، گالاں ہی دسیاں نے پیو دیاں حضرت جی۔ وہ چلیا اتھے بھی کیو دیاں ہی نالاں نہیں ہوئیاں، تجھے کیا پتہ باپ کیا ہوتا ہے حضرت۔
ایسے ایسے حضرت جی پھر ساڈے نعت خان نوں اللہ ہدایت دے، نہ انہاں نوں کو عقل تے نہ انہاں نوں ہوش. ایسے ایسے کوئی کہندا نہیں پت گھر آ تے ماواں جدوں مر جاندیاں. وہ بچے نے کہا بس ٹھیک ہے، امی نوں پیار ہے، ابے لو تو بھاویں میں لین گڈی تھلے آ جاں، ابے نوں کی لگے. وہ بے وقوف ہو، خدا کا خوف کھاؤ کوئی. وہ پتر کس پیو نوں نیند پیندی ہے؟ پتر گھر نہ آئے ہے، پیو بیٹھے دے نے سارے، پوچھ لو انہاں نوں. بچہ پڑھنے والے نے بھی ایسے ایسے طوفان اور ستم ڈھائے کہ میں حضرت میرے اللہ نے جی ہر معاملے میں مجھے پریکٹیکل کروایا. میں مسافر ہوں نا جی، آج بھی فارغ ہوتے ہوتے مجھے اپنے گھر جاتے جاتے اثر ہو فجر ہو جانی ہے تقریباً. لیکن بات دکھ ہے کہ اب حضرت باپ نہیں رہا. میں کہتا ہوں وہ دن بڑے میرے لیے قیمتی تھے کہ جب حضرت جی میرا دروازہ میرے ابو جی کھولا کرتے تھے حضرت. اب نہیں وہ دن رہے کوئی. کبھی حضرت اس طرح نہیں ہوا حضرت کہ اکثر میں بہت ٹلا ہوں، چابی نہیں اور بیل دینی جا کے ابو جی نے دروازہ کھولا. میں نے ایک دن کہا مولوی سلیمان بڑا کریم رب ہے، انہیں معاف کاری دینا ہے، لیکن جو ساری رات ابو جی تیری وجہ سے جاگتے ہیں نا، تینوں بڑے چھتر پینے نہیں ہے تو. میں حضرت ایک دن ابو جی دے گوڈے گھٹ کے نا، اور میں ابو جی سو جایا کرو راتی. کہنے کیوں کی ہوا؟ میں ابو جی ساری رات میری وجہ نہ جاگتے رہتے تسبیح لے کے، تے منوں نہیں سو جائے گا. پتہ کیا جواب تھا میرے ابو جی کا؟ فرمان لگے سلیمان جدی ایک کی اکھ ہوئے اور وہ بھی سڑکتے ہوئے تو کہڑے پیو نوں نیندر پیندی ہے. لیکن ان چوڑوں نے کیا پڑھا حضرت جی؟ کوئی کہندا نہیں پت گھر آ ماواں جدوں مر جاندی. بچوں کے دلوں میں باپ کا بغض ڈالا حضرت جی. ان کا یہ ذہن بنایا کہ تیرے پیو نوں کچھ نہیں تیرے نال، تو پاویں آ پاویں نہ آ، پاویں مر جا پاویں رڑ جا. وہ چلیا جا کانوں سڑک تے کدے لئی ذلیل ہون ڈیا؟ تیرے لیے ذلیل ہو رہا. وہ بیٹا اپنی 3 ٹائم کی روٹی اور ایک جوڑا کون سا اوکھا کام ہے حضرت جی؟ اولاد کے لیے حضرت جی وہ جان کی بازیاں لگاتا ہے حضرت. اولاد لیے کویا جاندہ ہے. اور انہوں نے اسٹیجوں پہ کیا پڑھا؟ کوئی کہندا نہیں پتکارا. کیوں نہیں کوئی کہندا حضرت؟ کبھی دیکھ اپنے باپ کے دل کو، اس دل میں کتنی الفت ہے تیرے لیے وہ سڑک پہ کھڑا. باقی پتر 3 ٹائم دی روٹی وہ بھائی کدی وسیم کو کھا لی، کدی اینا کو کھا لی، کدی لاما صاحب کو جا کے کھا لی. کون سا اوکھا کام ہے جی 3 وقت کی روٹی اور ایک جوڑا اکٹھا کرنا؟ بندہ اولاد کے لیے ذلیل ہوتا ہے حضرت جی. اور اولاد بعد میں کہتی تو ہی میرے لیے کی کیتا ہے. بیٹا کبھی اپنے باپ کے لیے دل میں اتنی سی میل نہ. میں آپ کو ایک باپ کا دل دکھا رہا ہوں، اللہ دی قسم ہے ہر باپ کا دل کرتا ہے میرا پتر بھی گرینڈی تے بہ کے سکول جائے حضرت. ہر باپ کا دل کرتا ہے میں بھی اپنی اولاد کو DHA میں رکھوں. جان بھی مارتا ہے، محنت بھی کرتا ہے، لیکن پتر دا اختیار نہیں ہے، اختیار اس ذات ہے. کبھی یہ خیال نہ آنے دینا کہ جی میرے پیو نے میرے لیے کی کیتا ہے. میں آپ کو ایک باپ کا دل بتا رہا ہوں حضرت. ہر پیو دا دل کرتا ہے کہ میرا بچہ گرینڈی تے بہ کے سکول جائے. ہر باپ کا دل کرتا ہے میرا بیٹا روٹس ملینیم میں پڑھے حضرت. ہر باپ کا دل کرتا ہے حضرت میرا بیٹا بھی ہفتے میں 2-3 بار KFC اور میکڈونلڈ کھائے حضرت جی، ہارڈیز کھائے. لیکن پتر یہ اس کا اختیار نہیں ہے. محنت وہ کرتا ہے، اختیار اس ذات کا حضرت جی. اس لیے کبھی حضرت اپنے والد کے لیے حضرت جی دل وہ بھوکا ہے آپ کے پیار کا، جا کے انہوں سینے نہ لائی ہو حضرت، وہ متھا چومی ہو جا کے اور کوئی ابو جی مینوں معافی دے چھوڑو میں تہاڈا حق نہیں ادا کر سکتا. ماؤں سے تو آپ لاڈ کرتے ہو بڑے زیادہ، بیٹا اس سے بیر کاہے کو؟ اس بیچارے نے کیا بگاڑا ہے آپ کا حضرت جی؟ وہ بھوکا ہے آپ کی محبت کا حضرت. اس سے پیار کرو، اس کو لاڈ کرو، اس کو سینے سے لگاؤ. میں صحیح کہہ رہا ہوں پتر. پتہ ساڈے مائیاں بابے کیوں مر جاندے نے حضرت؟ ہم توجہ نہیں دیتے ان کو. مثال کے طور پہ میں حضرت پچھوں کو 3-4 دن نا میرا ٹور سی اسلام آباد والے پاسے دا. میں حضرت جی جان لگے ہیں نا اپنے بچیاں نو پوچھ کے گیا میں بھائی کی لے کے آواں تہاڈے لئی. وہ سب سے چھوٹا ہے ابراہیم. وہ نے کی گل کہنی ہوندی بابا گاڑی لے کے آنا. مجھے بات یاد ہے نا، سنا رہا ہوں نا آپ کو. یہ مینوں بھولنی کوئی نہیں، یہ مینوں یاد رہنی ہے. قرآن قریب وہ وقت آنا ہے حضرت ابراہیم نے گڈی تے آ جانا ہے اور انہیں اسلام آباد جانا ہے اور میں بڈھا ہو کے میں منجی تے آ جانا ہے. پھر ہونا پتہ کی ہے جدو ابراہیم نے تیاری کرنی نا اسلام آباد جان دی، مینوں پتہ تے ہونا اسلام آباد چلا ہے. پھر میرے اندر آنا ہے یار کدی ابراہیم بھی مینوں پوچھ کے جائے ابو جی میں اسلام آباد چلا کی لے کے آواں. لیکن کی ہونا ابراہیم نے کوئی بھی نہیں پوچھنا. تو پھر میں اندر کڑنا بہ کے کہنا میں ابراہیم نے کچھ بھی نہیں، بھلا دینا یار کی کرا. لیکن بھولنی گل مینوں کڑنا ہے میں اندر انہیں پھر اندر یہ پیٹاٹس بنانا ہے یا حضرت انہیں جگر دا کینسر بنانا ہے. وہ جڑی کڑن ہونی نا اندر
ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਨਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਆਬੂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਚੱਲਾਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਦਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਮਾਰਨਾ ਫਿਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਠਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਜਾਂ ਇਥੋਂ ਫਿਊਜ਼ ਉਡਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ, تو یا انہیں حضرت میرے ہتھے پینا تو یا انہیں میرے گردیاں چ پینا حضرت. ہماری توجہ اور یاد رکھیو میں بات ختم کرنے جس دے کول پتر ماں پیو ہے نے پتر تیرا ایک اپنے ہاتھ نال کٹ کے انہوں کھوایا امب, تیرا ایک اپنے ہاتھ نال کٹ کے کھوایا امی جی یا ابو جی نو سیب, اوے 10 بوتلاں دی طاقت ایک پاسے او کلدا امب ایک پاسے, او کلا سیب ایک پاسے. توجہ دو حضرت ان کو, وہ تیرے پیار کے بھوکے ہیں, وہ تیری توجہ کے بھوکے ہیں. میں آخری گل حضرت, میں اپنے والد صاحب جی میں حضرت جی ویسے بڑھاپے کی اولاد ہوں, 17 سال بعد شادی کے پیدا ہوا حضرت. میٹرک کرتے کرتے 18-19 سال حضرت میری عمر ہو گئی. ابو جی سکول ہی نہیں داخل کراندے نے, مساں مار دیاں نے, بڑا لیٹ میں سکول داخل کروایا. میں کالج میں تھا میٹرک کرنے کے بعد, اللہ نے سوچ بدل دی. میں کار آ کے والد صاحب کو نا درس حفظ دی تو درس نظامی دی اجازت منگی. اب اللہ حضرت وہ دن قریب تھے کہ والد صاحب کو گھر بیٹھنا چاہیے تھا, لیکن قربان جاواں اپنے ابو جی ہوتے حضرت. انہوں نے کہا پتر ایک بس دعا کریں کہ تیری درس نظامی مکمل ہوں تو پہلے میں نے کچھ ہو نہ جائے, باقی تو پڑھ جا کے ٹینشن ہی نہ لے حضرت. حالانکہ میرے والد صاحب کے ریٹائرمنٹ کے دن تھے, لیکن انہوں نے 25 سال پہ ریٹائرمنٹ لینے کے بجائے 60 سال اپنے کھڑے حضرت. اور 60 سال تو بعد حضرت بندہ اپنی پینشن ہی کھاتا ہے حضرت. لیکن انہوں نے اللہ نے رحمت کی, جامعہ نظامیہ مکمل ہو گیا سارا کچھ. میں حضرت جی سیالکوٹ واپس آ گیا, سویر دا ٹائم سی, میں ناشتہ پیا کراں تے ابو جی نا موٹر سائیکل کھڑ کے کتے چلے. میں ابو جی کتے چلے ہو, کہنے لگے یار ذرا کوئی دفتر جانا ہے. میں آنا وا کٹھے چلنے ہیں. میں حضرت جی موٹر سائیکل باہر کڈی, ابو جی نو پیچھے بایا, پیو پتر ٹر. وہ جدوں دفتر گئے نا اتنے والد صاحب انگوٹھا لان, لیکن انگوٹھا نہ آئے کوئی. وہ جڑی بچی کاؤنٹر تے بیٹھی سی نا مجھے کہنے لگی حضرت کوئی لوشن لائیں اور ان کے انگوٹھے پہ لگائیں, اور پھر ٹیشو سے انگوٹھا صاف کر کے نا تو لگائیں لگ جائے گا. انہوں سی کہ شاید کوئی میل شیل بابا جو ویکھن جی جٹکا جا بابا سی, وہ نے کیا جی. میں حضرت تھلے گیا, کیئر دا لوشن لیا, میں لے آ کے ابو جی نے کہا ابو جی ہاتھ وکھاؤ. ابو جی نے جدوں ہاتھ وکھایا نا تو میں لوشن لان لگا تو حضرت جی انگوٹھے تے لی کی کوئی نہیں. میرے لیے محنت کی تھی حضرت, کھمبے تے چڑھے, پھوڑیاں تاراں کھچیاں, پلاس وابڈا جو سن حضرت, وہ انگوٹھے تے میں بڑا حیران ہویا. میں پوچھیا میں ابو جی لیکاں کتھے گئیاں؟ انہوں کہندے نہیں یار تیریاں بناندیاں میریاں مٹ گئیاں ہے پتر وہ دیاں مٹ دیاں نے تو پھر ساڈیاں بندیاں نے. لیکن اسی ساڈے کا ٹائم ہی نہیں ہوندا ہونا واسطے. جدے کل پتر ہے جی نا دویاں نہ بڑا پیار اور دویاں نو بڑا ٹائم. اول حمد ثنا الہی تے جو مالک ہر دا, اوے اس دا نام پکارن والا کسے میدان نہ ہردا, وما علینا الا البلاغ المبین. اللہم صلی علی محمد النبی وعلی آلہ وصحبہ. یا اللہ کاکا ندیم بھائی اپنی والدہ دے سال ثواب بزم سجائی, اول تو لے کے آخر تک جو کچھ بھی ہے, تلاوت, نعت پاک, ذکر و فکر, واز, جو بھی تیرے علم تعام قبول فرما. اپنی رحمت دے مطابق ادا اجر و ثواب عطا. اس اجر و ثواب نو ہدیتاً تحفتاً نبی پاک علیہ السلام دی پاک بارگاہ پیش کرنے قبول فرما. نبی پاک علیہ السلام دی آمد پاک تو پہلے جتنے انبیاء اس دنیا چ جلوہ گر ہوئے سب دی ارواح نو اس دا ثواب پیش کرنے قبول. نبی پاک علیہ السلام دے چاروں یار, ازواج مطہرات, صاحبزادے صاحبزادیاں, نواسے نواسیاں, تمام اہل بیت اطہار, 5 تن پاک, تمام صحابہ صحابیات, امت دے تمام علماء اولیاء شہداء,
خصوصاً اللہ خصوص شہدائے کرب و بلا، اور پھر انہوں چو بھی خصوصاً اللہ خصوص سید الشہداء امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین دی بارگاہ چ پیش کرنے قبول۔ اے اللہ سرزمین پھول نگر گرد و نواح جتنے تیرے ولی عالم نیک صالحین آرام فرمانے سب نو تحفہ قبول فرما۔ نبی علیہ السلام دی ساری امت دے نامہ اعمال جدہ ثواب در، ساڑھے نہ تعلق رکھن والے جتنے مسلمان اس دنیا تو گئے سب دے نامہ اعمال جدہ ثواب در۔ اللہ پائی ندیم انہاں تعلق رکھن والے جتنے ننیال ددیال جتنے رشتہ دار لواحقین اہل علاقہ اہل محلہ انتقال کر کے سب دے نامہ اعمال جدہ ثواب در۔ پھر خصوصاً اللہ خصوص والدہ صاحبہ مرحومہ مغفورہ اے ثواب انہاں دے نامہ اعمال چ درج۔ یا اللہ والد صاحب دے بھی نامہ اعمال چ درج۔ اے اللہ انسان سن اور انسان ہون دے ناتے نال جتھے جتھے پل گئے اللہ بخشش فرما، اے اللہ مغفرت فرما۔ اے مالک دیکھ ہونا واسطے کتنے ہاتھ تیری بارگاہ چ کھڑے نے، جے میں گناہگار ہاں تے اے وی تے ویکھ کتنے کتنے نیک لوگ بھی نے، علماء نے، نمازی نے، بزرگ نے، نوجوان نے۔ اے اللہ جڑا ہاتھ سارے نالوں سونا لگدا ہے اس ہاتھ نو ویکھ کے والد صاحب اور والدہ صاحبہ دی بخشش و مغفرت فرما، اللہ درگزر فرما۔ دونوں نو اللہ جنتی جوڑے پہنا، جنتی تخت بٹھا، جنتی کھانے کھلا، یا اللہ جنتی خدام عطا فرما، قبر نو جنت دے باغاں چو اعلیٰ و عرفہ باغ بنا۔ اے اللہ تو بخشن والا ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، بخش دے۔ پائی ندیم دی خیر فرما، اے جتنے بچے بیٹھے نے اللہ انہاں ساریاں دی خیر فرما، اور دعائے انہاں بچیاں کلو کوئی کام لے یا اللہ انہاں دی طاقت انہاں دی ہمت